الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, hope that you are good there. Today we will study subject English class 8th, topic vocabulary. Dear students, I hope that you have book, notebook, pencil, etc. If you do not have any of the things, you collect it quickly. Okay, unit number 1, tolerance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. By the end of this lesson, you will be able to know how to improve vocabulary. آپ یہ جان جائیں گے کہ vocabulary کو کیسے بہتر کیا جائے, کیسے امپروو کیا جائے. ٹو نو دا امپورٹنس آف vocabulary, vocabulary کی اہمیت کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ بھی جان جائیں گے. ٹو نو ہاؤ ٹو یوز اٹ ان ڈیلی لائف, اس کو اپنی ڈیلی لائف میں, روزمرہ کی زندگی میں اس کو کیسے اس کا استعمال کیا جائے. ٹو لرن ورڈز اینڈ میننگز, آپ نیو ورڈز میننگ اس میں سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹو میک یور اون سینٹینسز, پھر آپ ان کو اپنے سینٹینسز میں بھی یوز کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اوکے, ناؤ لیٹ می ٹو کلیئر ون تھنگ, ہاؤ یو پیپل کین امپروو یور ووکیبلری. اسٹوڈنٹس, آپ زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کر کے اپنی ووکیبلری کو بہتر بنا سکتے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے, ریڈ اینڈ ریڈ اے لاٹ. بک ریڈنگ زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کا جو سلیبس ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے الحمدللہ. اس میں اپنے لیسن کی جو ہے نا آپ ریڈنگ کریں, اور اس کے علاوہ جب آپ کو ایکسٹرا ٹائم ملے تو جس چیز میں آپ کا پھر انٹرسٹ ہے, آپ اپنے فری ٹائم میں اور بھی کچھ انگلش میں سٹوریز ہیں ان کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو ریڈنگ زیادہ سے زیادہ, آپ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ اپنی ووکیبلری امپروو کرنے کا, زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کریں. ریڈنگ کرنے کے حوالے سے بیٹا میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں تو فار ایگزامپل یہ ایک پیراگراف ہے, آپ نے اس پیراگراف کو ریڈ کرتے وقت جون سا آپ کو میننگ نہ آئے, آپ نے ان ورڈز کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے اور آگے موو کرتے رہنا ہے, یعنی آگے پیراگراف کو ریڈ آپ نے کرتے رہنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کہ اس پیراگراف کا مین آئیڈیا کیا ہے, اس میں کیا بتایا گیا ہے, کیا میسیج آپ اس میں ریسیو کر رہے ہیں. مین آئیڈیا کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو جب آپ کو مین آئیڈیا سمجھ آ جائے تو جون سے آپ نے ریڈنگ کے دوران ہائی لائٹ جو ورڈز کیے تھے ان کو پھر آپ نے ڈکشنری سے بعد میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک پیراگراف ریڈ کرتے وقت ایک لائن میں ایک میننگ یا 2 یا 3 میننگز آپ کے سامنے آ گئے, آپ ان کو بار بار ڈکشنری سے دیکھیں گے, سرچ کریں گے اور ان کا میننگ دیکھیں گے, تو آپ اس طرح ڈسٹریکٹ ہوں گے اور بور ہو جائیں گے. تو اس کا مین حال یہی ہے کہ پہلے جو مین پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے آپ اس کو پہلے فوکس کریں, اور پھر واپس پلٹیے اور جو میننگز آپ نے ہائی لائٹ کیے ہوتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ پھر ان کی ڈکشنری سے آپ میننگز فائنڈ آؤٹ کریں. جب آپ میننگز فائنڈ آؤٹ کریں تو پھر ان کو اپنی ڈائری کے اوپر جی ہاں نوٹ کریں. ڈو ناٹ لمٹ یور سیلف ٹو ون ورڈ. اور جب آپ نوٹ کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو صرف ایک ہی ورڈ تک جو ہے نا وہ محدود نہ رکھیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے ایک ورڈ ہے بیوٹیفل. بیوٹیفل کا مطلب ہے یہ خوبصورت. آپ دیکھیں گے گرامر میں پارٹس آف اسپیچ میں یہ کون سی فارم ہے. سو ہیئر یو کین سی دیٹ یہ ایڈجیکٹو ہے بیوٹیفل. پھر آپ دیکھیں اس کی دوسری فارم کیا ہے, ناؤن کیا ہے, یعنی اس کا وہ ہے جی بیوٹی, خوبصورتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کا ایڈورب کیا ہے, وہ ہے جی بیوٹیفلی, خوبصورتی سے. پھر اس کا ورب کیا ہے, وہ ہے جی بیوٹیفائی, خوبصورت بنانا. تو
ایک ورڈ کی ڈفرینٹ فارمز آپ گرامر کے لحاظ سے پارٹس آف اسپیچ میں جب دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ کی وکیبلری جو ہے وہ مزید امپروو ہوتی ہے اور مزید آپ کی پاورفل اینڈ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر آپ ان کو اپنے سینٹینسز میں یوز کرنے کی کوشش کریں. جو بھی آپ میننگ نے آپ کی وکیبلری میں آئے آپ ان کو لکھیں اور یاد کریں اور پھر اس کو اپنے سینٹینسز میں ان کو یوز کریں اور ڈیلی لائف میں یوز کرنے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی بھولیں گے نہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب آپ اسی طرح لسننگ کر رہے ہوں اپنے ٹیچرز کو, اپنے بڑوں کو, یا ٹھیک ہے تو آپ پھر اس دوران بھی کوئی نیو میننگ آئے تو آپ اس کو بھی نوٹ کریں اور یاد کریں. اور آپ ان ورڈز کے یہ کچھ پکچرز ہیں ڈکشنریز کی, آپ ان کے یہاں سے پروننسیشن جو ہے وہ یہاں سے لسن بھی کر سکتے ہیں, چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ لیٹس موو آن. میں نے آپ کے اس لیسن میں سے یونٹ نمبر 1 میں ٹالرنس آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے میں نے پیراگراف وائز کچھ میننگز ہیں, وکیبلری ہے, ان کے انگلش میں میننگ سملر میننگز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ٹالرنس. ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے جی برداشت, تحمل, بیئر. ڈسپلے شو کرنا, مظاہرہ کرنا, ڈسپلے. ہارڈشپس سختیاں, ڈیفیکلٹیز اور ٹربلز. ریونج بدلہ, انتقام, ریٹیلیشن. پیراگراف نمبر 2. ورسٹ بدترین, دا لوسٹ اسٹینڈرڈ. آنریبل قابل عزت, رسپیکٹیبل. امنیسٹی, امنیسٹی ہوتا ہے عام معافی, کسی کو معاف کر دینا, امنیسٹی. ٹو گرانٹ پارڈن, ریفیوج پناہ, شیلٹر. ڈکلیئرنگ اعلان, اناؤنسنگ. پریچ تبلیغ کرنا, ڈیلیور اے سرمن اور ریلیجیس ایڈریس. اوکیزن موقع یا تہوار, این ایونٹ. ڈسٹرائے تباہ کرنا, ٹو ڈیمیج. مرسیفل رحیم, کائنڈ. ریکوگنائز پہچان کرنا, شناخت کرنا, ٹو آئیڈینٹیفائی. ویل وشر خیر خواہ. اے پرسن who desires happiness or success for others. Paragraph number 4. Bloodshed, massacre اور carnage. bloodshed ہوتا ہے قتل و غارت, خون ریزی. ignorance جہالت, lack of knowledge اور information. forbidden ممنون, not allowed اور banned. جو کہ بینڈ ہو, ناٹ الاؤڈ ہو, وہ اس کا میننگ ہوتا ہے فاربیڈن, ممنون. مرڈرڈ قتل کیا, پاسٹ فارم ہے, فرسٹ فارم اس کی مرڈر ہے, قتل کرنا, مرڈرڈ قتل کیا. کلڈ سم ون انلافلی. پیراگراف نمبر 5. ڈیٹریوریشن, ڈیٹریوریشن ہوتا ہے زوال, ڈاؤن فال اور ڈسینٹ. کنفلکٹ تصادم, جھگڑا, a serious disagreement. prevailing رائج پا جانا, غالب آ جانا. prevalent اور most common. beloved پیارا, عزیز. dearly loved اور much loved. Okay students, here you can see use the following words in your own sentences: tolerance, revenge, amnesty, refuge, preach, recognize, ignorance, worst, deterioration. میں 2 سے 3 منٹ اسٹوڈنٹس یہاں پہ خود رکتا ہوں. آپ کوشش کیجئے کہ ان ورڈز کو اپنے سینٹینسز میں یوز کریں.
اوکے یہ سینٹینسز جو ہیں ان کو میں نے بھی بنایا ہوا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے جی ٹولرنس. ٹولرنس کا مطلب ہے جی برداشت, تحمل. ٹولرنس مینز ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپ ود پیشنٹ. تحمل کا مطلب ہے جی دکھ اور سختیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا. ریونج بدلہ, انتقام. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ٹک ریونج اپون اینی ون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ یا انتقام نہ لیا. امنیسٹی, عام معافی. ایٹ دی کنکسٹ آف مکہ, فتح مکہ کے موقع پر دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ امنیسٹی ٹو آل ہز اینیمیز. اپنے سبھی دشمنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا, ان کو عام معافی دے دی ان سب کو. ریفیوج ہوتا ہے جی پناہ. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلسو فارگیو دوز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. دوز ہو ٹک ریفیوج ان دا ہاؤس آف ابو سفیان. جنہوں نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا. پریچ, تبلیغ کرنا. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وینٹ ٹو طائف ٹو پریچ اسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے. ریکوگنائز, پہچان کرنا, شناخت کرنا. I didn't recognize you at first with your new haircut. کہتے ہیں جی جب آپ کا جو نیو ہیئر کٹ کا سٹائل تھا, نیا ہیئر کٹ تھا, میں آپ کو اس وقت پہچان نہ پایا فرسٹ ٹائم. اگنورینس, جہالت. ریونج فار bloodshed was the custom in the days of ignorance. ریونج بدلہ, انتقام. فار bloodshed خون ریزی کے لیے جو بدلہ لیا جاتا تھا, یہ کسٹم تھی جہالت کے دنوں میں, یہ ایک رسم تھی. ڈیٹریوریشن, تباہی, زوال. فلائٹس, یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ڈیٹریوریشن, خرابی. فلائٹس have been cancelled due to deterioration in weather condition. ویدر جو موسم کی خراب حالت کی وجہ سے فلائٹ جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, دیٹس آل. ناؤ لیٹ می ٹو سمرائز ٹوڈے لیکچر, what we actually learned today. First of all, we learned that how to improve وکیبلری کو کیسے بہتر کیا جائے. تو بیٹا آپ نے زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنی, بک ریڈنگ کرنی. موبائل پر آپ نے کبھی بھی ریڈنگ نہیں کرنی, بک ریڈنگ کرنی ہے. ریڈنگ کے بہت زیادہ بیٹا فوائد ہیں آپ کی. اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو یادداشت ہے, میموری ہے, آپ کا حافظہ انشاءاللہ تعالی بک ریڈنگ سے تیز ہوگا. اور جس چیز میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے آپ اس کی ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں ایکسٹرا ٹائم, اور اس میں سے پھر آپ کو جو نیو ورڈز ملیں آپ ان کو پھر ہم نے سیکھا کہ اس کو ہمیں لکھ کر یاد کرنا ہے. لکھ کر یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھولے گی نہیں. اور کوشش کریں ان کو ان ورڈز کے آپ سنٹینس بھی بنائیں, اور پھر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنے جو ہے وہ فیلوز کے ساتھ آپ اس طرح اس کو اپنی فیملی میں ان ورڈز کو یوز کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی وہ بھولیں گے نہیں. اور اسی طرح جب آپ ایک ورڈ یاد کریں تو کوشش کریں اس کی پارٹس آف سپیچ میں گرامر کے لحاظ سے کوئی اگر ڈفرینٹ ادر فارمز جو ہیں اس کی وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. اس طرح ایک ورڈ کی آپ کو ڈفرینٹ فارم یاد ہونے سے آپ کی وکیبلری مزید پاورفل ہوگی. اسی طرح جب آپ اپنے ٹیچرز کو لسن کریں تو اس وقت بھی کوئی نیو ورڈ آپ کی وکیبلری میں آئے تو ایڈ ہو, اس کو بھی آپ لکھیں اور یاد کریں. اور میں نے آپ کو ڈکشنریز بتائی ہیں, کچھ ان کی پکچر دکھائی ہیں, تو آپ وہ ڈکشنریز یوز کرتے ہوئے آپ وہاں سے پروننسیشن جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ورڈ کو اس طرح پرفیکٹلی آپ یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کی اہمیت ہے بیٹا کیا ہے وہ سن لیں. وکیبلری یاد کرنے کی اہمیت کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لسننگ, سپیکنگ اور رائٹنگ جو پاور ہے یہ بہت ایکسیلنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ.
وکیبری کی وجہ سے آپ کی لسننگ پاورفل ہوگی, آپ کی اسپیکنگ پاورفل ہوگی, اور آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے گی. کسی بھی ٹاپک پر آپ ایزیلی انشاءاللہ تعالی آپ لکھ پائیں گے چونکہ آپ کے پاس وکیبری ہوگی. آفٹر دیٹ ہم نے لیسن کے کچھ ورڈز میننگ تھے وہ میں نے ایکسپلین کیے, اس کو ہم نے سیکھا اور کوشش کی ان میں سے جو ہے وہ چند ورڈز کو ہم نے اپنے سینٹینسز میں یوز کیا. آگے بیٹا آپ کا ہوم ورک جو ہے, ریڈ یونٹ نمبر 1 اٹینٹیولی. آپ نے اس لیسن کو غور سے پڑھنا ہے, اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور ہر پیراگراف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور اوور آل اس لیسن میں کیا میسیج آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس پہ فوکس کرنی ہے. اور ریڈنگ کے دوران جون سے ورڈز آپ کی وکیبلری میں نیو آئیں آپ ان کو انڈر لائن کیجئے یا ہائی لائٹر سے آپ ہائی لائٹ کیجئے, اور سیم میتھڈ جو آج میں نے آپ کو بتایا اس کو پھر اس طرح آپ یوز کریں. لکھیں اپنی جو ہے وہ کاپی کے اوپر, نیٹ کاپی کے اوپر, اور پھر اس کو کوشش کریں سینٹینسز میں بھی یوز کرنے کی کوشش کریں. رائٹ اینڈ لرن ورڈز میننگ. ورڈز میننگ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا. ریڈ یونٹ نمبر 1 اٹینٹیولی, رائٹ اینڈ لرن ورڈز میننگ. اوکے, نیکسٹ بیٹا جو ہمارا ٹاپک ہوگا, جو نیکسٹ ٹاپک ہے جی ریڈنگ یونٹ نمبر 1. پھر میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ ریڈنگ کروں گا انشاءاللہ تعالی. کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.